اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شاہ رخ ابن محمد شیخ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ انٹرنیٹ کے IPC ٹاک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا جو درس بیان کیا جائے گا اس کا موضوع ہے القرآن کیا کہتا ہے خلیفہ جانشین کے بارے میں، اور اس کے مقرر ہیں جناب محمد شیخ صاحب۔ ہمیشہ کی طرح ان کا جو طریقہ کار ہے درس بیان کرنے کا، میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو پہلی مرتبہ آئے ہیں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بتا دوں کہ کیا طریقہ کار ہے۔ آپ سب لوگوں کو ایک کتابچہ دیا گیا ہے، اس کتابچے کے اندر اگر آپ کھولیں گے تو اس کے اندر آیت ہیں جن کا جو تسلسل ہے وہ قرآنی آیات سے لیا گیا ہے، اور جناب محمد شیخ صاحب اپنے درس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ ان آیات کا جو ترجمہ اور ان کا جو مکان یعنی جگہ وہ محمد شیخ صاحب نے اللہ کی مدد سے حاصل کیا ہے۔ کتابچے کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کو ایک پرچہ اور پینسل دیا گیا ہے۔ دوران درس اگر آپ لوگ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ اسے لکھ لیں۔ درس کے اختتام پر آپ سب لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنے سوال و جواب کی وضاحت کر سکیں۔ دوران درس مداخلت سے پرہیز کریں۔ سوال و جواب کا طریقہ کار میں آپ سب لوگوں کو درس کے اختتام پر بیان کروں گا۔ اب میں اپنے والد محترم جناب محمد شیخ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ روسٹرم پر تشریف لائیں اور آپ سب لوگوں کو اللہ کی آیات کے ذریعے منور کریں۔ جناب محمد شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے خلیفہ کے بارے میں۔ خلیفہ کے معنی جانشین، انگلش میں سکسیسر۔ اس کی اگر آپ جانشین کے معنی اگر مزید جاننا چاہیں، وہ اس کے معنی ہے وہ جو کسی دوسرے کی حیثیت اور مرتبے کا جانشین ہو، یعنی ایک مرتبہ کسی کو ملے کسی بھی فیلڈ کے اندر، اور مذہبی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حساب سے جو مرتبہ کسی کو اللہ دے اس مرتبے کو دوسرا حاصل کر لے، سکسیشن، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ یا دنیا میں جو طریقہ کار ہے مختلف چیزوں کے اندر ایک پوزیشن ہولڈ کرتا ہے ایک آدمی، اور دوسرا اس پوزیشن کو دوبارہ وہی پوزیشن پہ آئے، اس کو سکسیسر کہتے ہیں انگریزی میں، خلیفہ اردو میں۔ اور اس عمل کو خلافت کہتے ہیں، خلافت یا جانشینی۔ اس کسی تسلسل یا واقعات کے حساب سے ایک بات دوسرے شخص کا آنا، ایسا صحیح عمل ہونا چاہیے یا ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس میں ایک شخص دوسرے کے مرتبے کا جانشین ہو، یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات میں کس طرح بیان کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو معنی بتا دیے۔ یہ جو خلیفہ کا جو لفظ ہے، اور آج کل دنیا میں لفظ خلافت کا بڑا دنیا میں چرچا ہے، اگر آپ لوگ انٹرنیشنل نیوز سے واقف ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ کی ضرورت ہونی چاہیے، خلافت ہونی چاہیے، جیسے کہ پہلے آج سے 100 کروڑ 14 سال پہلے خلافت تھی اور 4 خلیفہ تھے، اور اس کا سلسلہ ہونا چاہیے دوبارہ سوٹو سے۔ لیکن میں نے جیسے بتایا کہ وہ جانشینی کا جو طریقہ کار ہے اللہ کی طرف سے جو ہے، وہ ہم دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کس طرح خلافت کو لوگوں تک دیتا ہے یا پہنچاتا ہے، اور کس طرح لوگ سیسیشن لیتے ہیں خلافت اللہ سے۔
وہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں. اور اس کی جو اپوزیشن ہے وہ شروع سے چلی آ رہی ہے، کیسے چلی آ رہی ہے وہ آپ آیات سے وضاحت ہوگی انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے سورہ البقرہ 2 اس کی 30 آیت ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تیرے رب نے فرشتوں کے لیے کہا بے شک میں خلیفہ جانشین بنانے والا زمین پر میں ہوں، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا وہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا اس میں یعنی دنیا میں، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. اللہ نے کہا، اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ آیات میں بتا رہا ہے کہ خلیفہ جو ہے اس دنیا کا، خلیفہ سکسیشن کون بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا میں بناؤں گا. کہ خلیفہ جو بنا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ بنانے کو کہہ رہا ہے کہ میں دنیا اس کے خلیفہ بنانے والا میں ہوں. تو وہ صحیح طریقہ ہے قرآن مجید کی جانشین اس دنیا پہ خلیفہ بنانے کا صحیح طریقہ اللہ ہی کرے گا. پہلی بات ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ بناتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اسی وقت فرشتوں کو آبجیکشن ہو گیا. فرشتوں کو آبجیکشن کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ ایسا بنائیں گے خلیفہ جو دنیا میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو یہ خلافت جو ہے اس پہ آبجیکشن شروع سے چلا رہا ہے. تو آپ یہ جان لیں انہی آیت کے ذریعے کہ جو بھی خلیفہ ہو، جو بھی خلافت پہلے یا آج اور ہمیشہ کے لیے، آبجیکشن کرنے والے بھی فرشتوں کے ذریعے انسان بھی کرتے ہیں. کیونکہ وہ طریقہ تو صحیح طریقہ اللہ کی طرف سے، لیکن انسان بھی کر رہا ہوتے ہیں دنیا میں. اور اسی کی وجہ سے 4 پہ ہم لوگ رکے ہوئے ہیں. 4 ہوئے تھے خلیفہ، اس کے بعد تو خلیفہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، وہ آیتوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اب جب یہ ایسی بات انہوں نے کہی کہ دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کنٹینیوٹی میں سورہ البقرہ 2:31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ نے یعنی اس آدم کو اس کے سارے نام سکھائے، علم دیا. پھر اس نے ان کے فرشتوں کے اوپر پیش کیا. پھر اس نے کہا مجھے اطلاع کرو یا پیشنگوئی کرو، خبر کرو ان کے ناموں کے ساتھ اگر تم سچے ہو. اب یہاں پر جو بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ ہے علمہ آدم الاسماء کلہا. علامہ جو عربی کا لفظ ہے، یہاں عربی جانتے ہیں صاحب، عربی میں علامہ کا مطلب ہے کنٹینیوٹی میں پڑھایا، ایک دفعہ نہیں. اگر عالم ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے ایک دفعہ پڑھانے والا، صحیح کہہ رہا ہوں. اور علامہ کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوس علم دینا. سمجھ آئیے بات کو؟ آپ نام بتائے نہیں، علم دیا نام کے بارے میں. وہ علامہ آدم الاسماء، لوگ سمجھتے ہیں نام بتائے، نام نہیں بتائے، ان ناموں کا علم دیا اور دیتا رہتا ہے آدم کو. اس وقت آدم کا ٹاپک نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آدم کو علم دیتا رہتا ہے اللہ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام ناموں کا، ہر نام کا. اب دنیا میں نام جو ہوتے ہیں جیسے ٹام ہے، ڈکن ہے، ہیری ہے، ایسے بہت سارے نام انگریزی میں نے اس لیے لے دیے کہ ان کے کوئی معنی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو نام بیان کیے ہیں، اس نام کا مقصد یہ کہ اس کی ایک فطرت ہے. جیسے اللہ کا نام ہے تو اللہ کا نام کچھ اللہ ہے، رحمان ہے رحم کرنے والا، رحیم ہے رحم کرنے والا، غفور ہے بخشنے والا. اس طرح کے جو صفت ہوتے ہیں، نام کے اندر صفت انکلوڈڈ ہے. تو اس نام کی صفت سمجھے آپ، نام کی صفت سمجھا، علم دیا اس کا، خالی نام نہیں بتایا. تو اب اللہ کے بارے میں آپ سمجھیں، اللہ کے جتنے نام ہیں ان کی صفت کے بارے میں اللہ نے علم دیا. فرشتوں کے بارے میں علم دیا، کیوں فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فرشتوں نے کہا آبجیکشن کیا. پھر رسول جتنے بھی انبیاء ہیں اور رسول ہیں ان کا علم دیا، ان کے مطلب ان کی شخصیت کیسی ہے، ان کی پرسنالٹیز کیسی ہیں ان کی، نبی رسول. اس طرح ایک عام آدمی کی کیا فطرت ہے.
اور اس طرح آپ تمام جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کا علم دیا آدم کو. اب آپ یہ بات سمجھیں کہ جتنی سائنٹیفک ترقیاں ہو رہی ہیں وہ علم دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے آدم کو. مطلب یہ نہیں کہ وہ خلیفہ ہو جائیں گے. اللہ نے مسلمان کی بات نہیں کی, بات ہو رہی ہے علم دیا آدم کو, یعنی انسان, آدمی جس کو کہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں اشرف المخلوقات, قرآن میں نہیں لکھا ہوا. مطلب اللہ نے آدم کو وہ علم دے دیا کہ آپ دیکھیے کمپیوٹر بنا لیا, سائنس پہ, اسپیس پہ ٹریولنگ کا, یہ جتنی جو کچھ بھی اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے, اس کی نالج دے رکھی ہے آدمی کو, ہر چیز کی نالج کا علم دے دیا. نام یہاں پر یہ نہیں, نام بتا دیے کہ فلانے کا نام یہ, فلانے کا نام یہ, فلانے کا نام یہ. ہر نام کے اندر جو صفت ہے اس کی, وہ علم ہے اس کا, وہ علم دیا. تو جو کچھ کتاب میں مینشن ہے, جو کچھ کتاب میں, تو سمجھ لیا آپ پوری جہان, گیلیکسی, اسپیس, اینی تھنگ, جب آپ معلوم کر لیتا ہے ایک سائنسدان, وہ علم دیا ہوا اللہ نے, ورنہ نہیں معلوم کر سکتا کوئی بھی. تو ہر چیز کا علم دے دیا. پھر اس کو پیش کیا ملائکہ کے پاس, اور اس سے نہیں کہا کہ علم دو, کیونکہ علم تو دیا ہی نہیں. تو کہا کہ اب تم اطلاع کرو, مجھے پیشنگی کرو, خبر کرو ان ناموں کے بارے میں, یعنی ناموں کی صفت کے بارے میں بتا رہا ہوں, اگر تم سچے ہو. علم کس کو دیا؟ نالج کی دی ناموں کی آدم علیہ السلام کو. اور فرشتوں سے ہی نہیں کہا کہ میں علم بتاؤ ان کا علم نہیں بتاؤ, ان کا نام تم بتاؤ, ان کے تم پیشنگوئی کرو, ان کے بتاؤ, خبر دو ان ناموں کے بارے میں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ البقرہ 232, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا تیری عظمت ہے اور پاکیزی ہے, ہمارے لیے نہیں ہے علم سوائے جو تو نے ہمیں علم دیا, بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. میں نے دیکھا انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جو علم آدم کو دیا گیا ہے وہ علم ہمارے کو نہیں دیا آپ نے, ہمیں جو علم دیا وہی بول سکتے ہیں ہم. ان ادر ورڈس کہ اللہ نے جو علم دیا تھا آدم کو, وہ فرشتوں کو علم نہیں دیا. نام پتہ ہوں گے, نام پتہ ہو سکتے ہیں. یہاں پہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, میں انبیاء کے نام پوچھوں, دنیا آسمان, میں پوچھوں دنیا کیا نام پتہ ہے, آسمان بتا دے گا. آسمان کے بارے میں علم ہے آپ کو؟ نہیں. اس طرح بے پناہ چیزیں ہیں. انسان کو مختلف دنیا میں انسان کو اللہ علم دیتا رہتا ہے کنٹینیوس, جس کو فرشتوں کے پاس کبھی بھی نہیں ہوگا. نام پتہ ہو سکتا ہے مگر اس کے بارے میں کس طرح وہ ورک کرتا ہے, اس کی نیچر کیا ہے, اس کی فطرت کیا ہے, ہوائی جہاز اڑ رہا ہے کس بیس پرنسپل پہ اڑ رہا ہے. یعنی آپ کو جو کچھ دیکھتے ہیں دنیا میں, جو کچھ بنایا جا رہا ہے, انسان جو بنا رہا ہے, وہ نالج اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو اس بات سے. تو آپ کو نام سے سمجھے, اس ناموں کی علم کا مطلب ہے اس کی نالج دی, اس کس طرح وہ کام کرے گا, یہ اس کی فطرت کیا ہے. البقرہ 2 کی 33. اچھا انہوں نے کہا تھا, یہ یاد رکھیں, انہوں نے کہا تھا فساد کرے گا اور خون بہائے گا, یہ کہا تھا. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا جب آگے آئے گی بات. البقرہ 2 کی 33. تو اللہ نے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اس نے کہا آدم پیشنگوئی کرو, خبر کرو, اطلاع کرو ان کو ان کے ناموں کے ساتھ. پس جب ان کو, اب انہوں نے علم آدم سے یہ نہیں کہا کہ تم ان کو علم دو, نام بتاؤ خالی, کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا نام پیشنگوئی. یہ یاد ہے کہ الفاظ میں بہت امپورٹنٹ بات ہوتی. یہاں یہ نہیں کہ اللہ نے کہا کہ آدم کو تم ان کو علم دو, ان کا فرشتوں کو علم, جو علم آ گیا تھا آدم کے پاس, اس سے نہیں کہا ان کو علم دو, ان سے کہا ان کو پیشنگوئی بتا, نام بتاؤ خالی. تو جب انہوں نے, پس جب اس نے ان کو ان کے ناموں کے ساتھ اطلاع کر دیا, یعنی بتا دیا, بتا دی, اس کو خبر دے دی, تو اللہ نے کہا, اس نے کہا کیا تمہارے لیے میں نہیں کہتا کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمین میں غیب ہے, اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہ جو آخری فیز ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. عام طور پہ جب قرآن کی ہم آیتیں پڑھتے ہیں تو ایک چیز مس کر جاتے ہیں. یہاں پر جب ان کو اللہ نے, آدم نے جب ان کے نام بتا دیے, خبر دے دی, ان کے ناموں کے فرشتوں کو نام خبر دے دی کہ یہ نام ہے, تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں میں نے کہا تھا کہ میں تو زمین آسمان کا غیب جانتا ہوں. اور ایک آگے بات کہی, اور میں زیادہ جانتا ہوں, اس بات سے زیادہ واقف ہوں, یہ زیادہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جی زور سے بولیے پلیز.
تو اس کے معنی فرشتے بھی چھپا رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے فرشتے تو انکار ہی نہیں کر سکتے, وہ ایسی کوئی مخلوق ہے. میں مانتا ہوں کہ قرآن میں ہے, مگر ان کے پاس بھی ایک فری ول ہے. تو چھپا رہے تھے کچھ فرشتے, کچھ میں استعمال کر رہا ہوں, مطلب جو انہوں نے یہ کہا تھا, ظاہر کیا کیا تھا انہوں نے کہ آپ جس کو خلیفہ بنائے وہ کیا کرے گا دنیا میں, یہ ظاہر کیا تھا انہوں نے, دنیا میں فساد کرے گا, ظاہر کر دیا نا انہوں نے, اور خون بہائے گا. یہ فرشتوں نے کہا تھا اسٹیٹ میں, یاد رکھے فرشتوں نے کہا تھا, یہ ظاہر کرا انہوں نے, اور جو چھپا رہے تھے وہ سامنے آئے گا. تو اللہ نے کیا کیا, کیسے معلوم ہوگا کیا چھپا رہے تھے وہ؟ تو فرشتوں سے آگے اللہ نے کنٹینیوٹی میں پڑھ رہا ہوں میں یہ آیتیں, سورہ البقرہ 234 آیت, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو, پس ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار کیا اور بڑائی چاہی اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو جو ظاہر کیا کر رہے تھے وہ لوگ, دنیا میں فساد کرے گا, خون بہائے گا, یہ کس نے کہا تھا؟ فرشتوں نے. تو اللہ نے کہا کہ سارے, اللہ کو تو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے, تو اللہ نے کہا تمام فرشتوں سے کہا تم آدم کے لیے سجدہ کرو. ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے قرآن میں, جب میں اس میں روح پھونک دوں بشر میں تو تم سجدہ کرو. تو اللہ کی آیت کی روح کی بات ہو رہی ہے, جب اس کے اندر آ گئی آدم کے اندر, اس کا آپ سجدہ کر دیں فرشتوں سے. تو جو ظاہر کر رہے تھے وہ اور جو چھپائے ہوئے تھے وہ آپ کو سمجھنا ہے. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا. عربی میں لکھا ہے فسجدوا الا ابلیس, بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا, وہ کون تھا؟ فرشتہ تھا نا. اور کیا لکھا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ کیا ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا, انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا, کفر کرنے والا. اور کافر جو عربی کا لفظ ہے اس میں انکار کے ساتھ ساتھ ایک اور معنی بنتے ہیں, یعنی ڈھانپ لینا. جو کسان ہوتا ہے, کاشتکار ہوتا ہے, اس کو عربی میں کافر کہتے ہیں, یعنی وہ بیج کو ڈھانپتا ہے. کافر کا عربی میں صرف انکار کرنا نہیں ہوتا, لیکن اس کے جو ویسے معنی بھی ہیں, کیونکہ کسان کو کافر کہتے ہیں عربی میں کہ وہ ڈالتا ہے بیج کو, ڈھانپتا ہے, زمین کو کھودتا ہے پھر بیج ڈھانپتا ہے. تو وہ ڈھانپنے والوں میں سے ہو گیا, اپنی پرسنالٹی کو ڈھانپنے والوں میں سے. تو اب آپ سوچئے کہ کون دنیا میں خون بہائے گا اور کون فساد کرے گا؟ کون کرے گا؟ بتائیں, زور سے بولیں. جس سے ڈھانپا ہوا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پہلے سے علم تھا, ان کو پہلے سے علم نہیں تھا. یہ جو چھپائے ہوئے تھے, اپنے کو ڈھانپے ہوئے تھے, جو انہوں نے کہا کہ یہ خون بہائے, یہ اس پہ الزام لایا, اصل میں خود کرنے کے ارادہ رکھ رہے تھے. وہ سب فرشتوں سجدہ کر دیا. یہ جو تھے ان کو برا لگا ہوا تھا, اور ایسے جتنے فرشتے ہیں. سمجھ میری بات کو؟ تو اللہ کہتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو, اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. فرشتوں سے کہا, اور یہ فرشتے جنہوں نے انکار کیا, یعنی اپنے کو ڈھانپے ہوئے تھے, وہ ابلیس ہیں. فرشتے جو ڈھانپے ہوئے تھے, جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ ایسا بنائیں گے کہ جو دنیا فساد کرے گا, تو فساد کرنے والے خود تھے وہ. تو اللہ نے ایکسپوز کیسے کیا؟ فرشتوں سے کہا سجدہ کرنا ذرا آدم کو, تو سب نے سجدہ کر دیا. جو چھپائے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم کیسے سجدہ کرتے ہیں. اچھا, اسی طرح سورہ کہف میں 18 کی 50 میں اسی طرح کی ایک آیت دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے, اس سے ذرا کنفیوژن ہوتا ہے, اس لیے میں نے لکھا ہوا یہاں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو, پس ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وہ جن ڈھال کی میں سے ہو گیا, پس اس نے اپنے رب کے امر کے بارے میں آزادی لی. کیا پس تم پکڑتے ہو میرے علاوہ سرپرست اس کو, یعنی اس ابلیس کو, اور اس کی ذریت کو, اور وہ تمہارے لیے دشمن ہے, برا بدل ہے ظالموں کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں, یہاں پر دوبارہ وہی بات کہی جا رہی ہے. جب کہا اللہ نے
آدم کے لیے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. وہاں لکھا تھا اس نے تکبر چاہا، یہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنے امر جو اللہ کا آرڈر تھا اس پہ اس نے آزادی لے لی. ففسق عن ربی، اپنے اللہ کے جو آرڈر تھا اس پہ اس نے آزادی لے لی. تو کیا ہوا؟ کان من الجن، جن کے معنی ہوتے ہیں ڈھال. وہاں تھا کافر، کافر کا مطلب بھی اپنے کو چھپا لینا، ڈھانپ لینا، اور جن سے ڈیفینڈ کرنا، ڈھال. شیلڈ سمجھتے آپ؟ شیلڈ، شیلڈ. تو جن کے لغوی معنی ہوتے ہیں شیلڈ کرنا، ڈھال کرنا، ڈیفینڈ کرنا. کان من الجن، تو جن جو قرآن مجید میں کریشن ہے ان کے اگر ترجمہ کریں گے، ہم لوگ کہتے ہیں جن، تو ایسا لگ رہا کہ جن آ گیا. جن جو ہے نا ڈھال کرنا، اپنی پرسنالٹی کو ڈھال کر لے، شیلڈ کر لے. ڈھانپنا تو کافر ہو جائے گا، اور اس کی دفاع بھی کرے گا تو وہ جن ہے. یہ اس کے معنی. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں وہ جن تھا. اور دیکھیے جن اگر کوئی چیز پہلے سے تھی تو یہ بات غلط ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابلیس پہلے سے تھا جن. نو، دیکھیے دونوں جگہ لکھا ہے کہ اس نے، دیکھیے عربی میں لکھا ابا واستکبر، اس نے بڑائی چاہی، وکان من الکافرین، یعنی جب اس نے بڑائی چاہی اور اللہ کا امر کو نہیں مانا تب وہ کافروں میں سو گیا. دوبارہ لکھا ہے کان من الجن، وہ شیلڈڈ ہو گیا یعنی جنوں میں سو گیا. ففسق عن امر ربی، اس نے جو اللہ کا امر تھا اس کے آرڈر پہ آزادی لے لی. تو اس کے معنی اس نے آزادی لے کے کفر کیا، آزادی لے کے شیلڈ کیا. پہلے سے نہیں تھا وہ. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو ملائکہ کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، جیسے انسانوں کو کس حد تک لمیٹڈ اجازت ہمارے پاس بھی ہے کسی اور طریقہ کار پہ، لیکن فرشتوں کو بھی آزادی ہے کسی اور طریقے سے، کسی اور طریقے، ہر ایک کا اپنا. جیسے جانور کو لمیٹڈ، ہر جانور الگ الگ مختلف نیچر فطرت کے ساتھ ہے، مگر لمیٹڈ ان کو کوالٹیز دے رکھی ہے. اچھا اب فرشتوں کا، کیونکہ میں نے اصل میں فرشتوں کا اور ہمارا انسانوں کا کافی وہ ہے کہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے خلیفہ کس کو بنانے کے لیے ارادہ کیا؟ بتائیے کس کو علم دیا؟ آدم کو. ہم نے فرشتے کو زیادہ امپورٹنس دے رکھی ہے. بتاؤں کیسے دے رکھی ہے؟ کہہ لیں بڑا نیک ہے، فرشتے کی طرح ہے. اس کا درجہ جو ہے اللہ نے کم رکھا ہوا ہے. ہمیں اللہ خلیفہ بنا رہا ہے اور ہم اس کو خلیفہ بنائے ہوئے. تو جو نیکی کا جو ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے یا خوبصورتی اور پاکی اور نیکی، بالکل فرشتے کی طرح لگ رہے ہیں آپ. ہے فرشتے جیسی کی کوالٹیز ہیں فرشتے کو. تو میں اس وقت یہاں فرشتے کا لیکچر نہیں دے رہا ہوں کیونکہ فرشتوں کو برا لگا تھا ان میں سے جو ابلیس ہو گیا. ہر فرشتے کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو میں یہاں پر فرشتوں کی تھوڑی سی آپ کو نیچر بتانا چاہ رہا ہوں. یہ قرآن مجید میں جو فرشتوں کی صفات ہیں وہ بس سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کو میں ایکسپلین نہیں کروں تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے. تو اب میں پڑھ رہا ہوں سورہ زمر 39 کی 75. فرشت، یہ میں اپنے الفاظ میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ آیتیں نہیں ہیں، اس کے پوائنٹس ہیں. فرشتوں نے آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یہ فرشتوں کی کوالٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ابلیس کی کوالٹی نہیں ہے. وہ تو کافروں میں سو گیا اور جنوں میں سو گیا. یہ بات ہو رہی ہے فرشتوں کی جو اللہ کے فرمانبردار ہیں، جو ہر وقت فرمانبردار ہیں. انہوں نے آسمان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. پھر معارج 70 صورت ہے، اس کی 4 آیت ہے. فرشتے اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں، اللہ کے پاس 50,000 سال میں. کتنے؟ 50,000 سال میں عروج کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں اللہ کے پاس 50,000 سال میں. یہ ان کی کوالٹی ہے، ان کی یہ نیچر ہے. پھر سورہ فصلت اس کی 41 صورت ہے، اس کی 30 آیت. فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر. سورہ نساء 4 اس کی 97 لوگوں کو موت دینے کے لیے آتے ہیں. سنا آپ نے؟ اس لیے شاید ان کو اچھا کہہ رہے ہیں ہم لوگ. ملک الموت. آپ یقین کریں جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے. اور کس ٹائم سے آتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے بالکل موت کے جب قریب آ جاتے ہیں. بہت لوگوں سے میرا واسطہ رہا ہے اور اس پہ میں نے باقاعدہ اسٹڈی کیونکہ میں اپنے لیے بھی تیاری کرتا رہتا ہوں. آپ یقین کریں کہ انسان کی جو آنکھیں ہیں، آپ کسی بیمار آدمی کو مجھے دکھا دیں
میں اس کی آنکھیں اور چہرہ دے کے بتا سکتا ہوں کہ بھی اس کا وقت آیا یا نہیں آیا. اتنا مجھے ایکسپیرینس ہو گیا 30 سال 25 سال کے اندر. میں کوئی روحانی طور پہ بات نہیں کر رہا, میں وہ جو ایکسپریشن ہے نا آنکھوں پہ, جو کہ اللہ کہہ رہا ہے فرشتہ, اور وہ اکثر کہتے ہیں یہ جب تم چلے یہ کونان کیا بیٹھ جاتا ہے. مختلف باتیں آپ سنیں گے, یقین کریں آپ. جو موت جس کو ہونے والا اس کو پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے وہ موت حاضر ہو جاتی ہے ایک ٹائم پیریڈ سے پہلے, اس کو بتا دیتی ہے کہ تمہارا وقت ہے. تو باقاعدہ انفارم کرنے آپ کو آتے ہیں, اور آپ کو نظر بھی آتے ہیں, اور اس کو دیکھ کے آدمی کی آنکھیں بالکل دوسری, وہ ایسی ہیبت ناک آنکھ ہوتی ہے جو انسان کبھی بھی کسی کو ڈرانے کی کوشش ہے تو ڈرتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے وہ ان فرشتوں کو, اور آگے پورا کیا واقعہ ہے وہ میں اس پر ڈیٹیل میں جا رہا, تو وہ موت دیتے. اور جو نیک لوگوں کو اللہ کہتے ہیں سلامتی میں آ جاؤ, اور جو بد ہوتے ہیں ان کے تھپڑ پیٹھ پہ اور منہ پہ مارتے ہیں کہ نکلو بہت اندر بیٹھے وہ سوال کے. یہ موت کے وقت سلسلہ ہے, تو موت دیتے ہیں. ان سے ڈرے مت, یہ اللہ نے ان کو رکھا ہوا اس کام کے لیے, کیونکہ سلامتی میں لے کے جائیں گے. اگر آپ اچھے کام کریں گے, اپنی اصلاح کریں گے, تو ہم سلامتی میں جائیں گے, مار نہیں کھائیں گے. ہر آدمی کو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سلامتی میں جانا ہے یا تھپڑ اور پیٹ سے پٹائی کرتے ہوئے جانا ہے, چوائس از یورس. اچھا, سورہ ہود 11:69 سے 83. فرشتوں نے رسولوں کی حیثیت سے لوط کی بستی کے لوگوں کو تباہ کرا. رسول کی حیثیت, ہمارا فرشتے لکھا نہیں ہے لیکن میں فرشتے ہی سمجھتا ہوں ان لوگوں کو. تحریم 66 کی 6 آیت. فرشتے جو جہنم کے جو دروازہ وہاں کے مقرر بھی, جہنم کے جو ایریا ہے جو بھی جہنم کا ہے وہاں بھی مقرر ہیں فرشتے, یہ ان کی ڈیوٹیز ہے, وہ وہی کرے جائیں گے. یہ جو فرشتے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ وہ فرشتے ہیں, وہ ہیں جو اللہ کے احکامات سے پھر نہیں سکتے. جو پھر گیا وہ ابلیس ہے, اور وہ پھر انسان کی اس دشمنی میں لگا ہوا ہے, شیطان بن جاتا ہے. پھر جو نہیں پھرتا ہے وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. دوسرے فاطر صورت ہے, اس کی 35:1 آیت. فرشتوں کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں, پر بھی ہیں. اب ہمارے ذہن میں پر جب آتے ہیں تو کبوتر کے پر آ گئے آپ کے ذہن میں شاید, یا چیل کے, کس کے پر آئیں گے؟ عربی میں ونگ, انگلش میں ونگز اور پر جو ہوتا ہے نا وہ, اور اردو میں بھی انگلش میں بھی, جس طرح ہم نے جیسے انگلش میں میں محاورتاً بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں یہ گاڑی کس کے پاس بڑی, سب سے بڑی گاڑی کس کے پاس, کوئی گاڑی آپ کے پاس کون سی کتنے ہارس پاور کی بتائے, کوئی بتائے, کوئی آپ کی گاڑی ہے کسی کی؟ آپ کی گاڑی ہے آپ کے پاس کتنے ہارس پاور کی؟ جی 1300. اب کہہ رہے ہیں آپ گھوڑے کے پاور 1300 ہارس پاور, اس کے اگر میں ترجمہ کروں تو گھوڑا ریپرزینٹ کر رہا ہے میٹافورکلی کہ پاور کو, آپ سمجھیں. اس طرح ہوائی جہاز اس کے وہ اتنا ہارس پاور ایک بن گیا, اسی طرح پر جو ہیں وہ ریپرزینٹ کریں پاور کو. کہ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی اڑان جو ہے اپنے ماں باپ کے آگے پروں کو نیچے رکھو. تو وہاں فزیکل پر تھوڑی میرے پاس ہے جو اڑ رہا ہے کہ میں اڑ رہا ہوں ابا کے سامنے, وہ اپنے کہہ رہے ہیں پروں کو نیچے رکھو. مقصد یہ کہ وہ پاور جو اللہ آپ کو دیتا ہے, تو یہاں پر ان کے 2 3 پر والے فرشتے ہیں, وہ پاور کو ڈینوٹ کر رہے ہیں. اچھا, پھر ایک جگہ سورہ البقرہ 2 کی 102 آیت ہے جس میں 2 فرشتوں کے نام ہے, قرآن مجید نے یاد رکھے. آج فرشتے قرآن مجید میں بہت جگہ ذکر آتا ہے, مگر 2 فرشتوں کے نام ہیں, وہ ہیں ہاروت اور ماروت. کیا نام ہے ان کا؟ ہاروت اور ماروت. اور یہ اللہ کے فرشتے ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے, اللہ کے حکم سے لوگوں کو میسج دیتے رہتے ہیں. کس طرح دیتے اللہ جانتا ہے, لیکن وہ دیتے رہتے ہیں. سنیں باپ, لیکن لوگوں نے, انہوں نے یہ میسج دیتے وقت یہ کہا تھا کہ جو ہم میسج دے رہے ہیں, جو آپ اللہ کا میسج دے رہے ہیں, ہم لوگ فتنے میں ہیں. ہم فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کیپٹیویشن ہیں. تو ان کی فطرت ہو گئی کہ وہ فتنے میں ہیں جب وہ میسج دے رہے ہیں. تم کفر مت کرنا, جب میسج دے رہے ہیں ان سے لوگوں سے کہتے ہیں تم کفر مت کرنا, یعنی جو وہ بتا رہے ہیں اس کو وہ تم جو سن رہے ہو اس کے ساتھ انکار مت کرنا. یہ فرشتوں نے کہا تھا, دونوں نے, ہاروت نے اور ماروت نے. لیکن لوگوں نے اس سے جو علم حاصل کیا, اس سے میاں اور بیوی میں جھگڑا کرا دیا. اور وہیں لکھا ہوا ہے اسی صورت میں, اسی آیت میں, کہ سلیمان کی بادشاہت میں جو شیاطین ہیں, کون شیاطین, وہ لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں.
تو جادو سکھا رہے ہیں شیاطین. کون سکھا رہے ہیں جادو دنیا میں؟ شیاطین. قرآن میں وہ اس کا ٹاپک نہیں لیکن بتا رہا ہوں شیاطین سکھا. لوگوں نے کہا یہ فرشتے سے نہ ہو, میں نے کہا فرشتے نہیں لکھا ہوا. فرشتے ہاروت ماروت کی جو کام ہے وہ اللہ کا میسیج دے رہے ہیں وہاں پر, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم فتنے میں ہیں, کیپٹیویشن میں ہیں, ہم دل فریبتا ہیں, تم کفر مت کرنا. لوگوں نے ان سے سیکھ کے میاں اور بیوی میں جھگڑا کرا دیا, مرد اور عورت کے درمیان. تو بہرحال تو فرشتوں کا میں نے بتا دیا, ہاروت ماروت واحد فرشتے کا نام ہے قرآن مجید میں, اور وہ فرشتے ہیں تو اس کے معنی وہ غلط کام نہیں بتا رہے, وہ صحیح بتا رہے ہیں. اور آل عمران میں تیسری صورت ہے, اس کی 45 آیت ہے, اس میں حضرت عیسیٰ السلام کی پیدائش کے لیے فرشتے آئے, مریم کو انہوں نے خوشخبری دی. جب بھی اللہ کا پیغام فرشتے آن کے دیتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں, کہ بشارت دی فرشتوں نے کہ ایک کلمے کی, عیسیٰ ابن مریم اس کا نام ہوگا, جو اس دنیا اور آخرت میں وجی ہوگا. یہ بشارت دیتے ہیں فرشتے آن کے. تو قرآن مجید میں فرشتے کو یہ سرسری میں نے آپ کو بتا دیے, کیونکہ یہ فرشتوں سے ہمارا خلافت کا جھگڑا چل رہا ہے. سورہ زخرف 43-60 آیت, وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ, اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور بناتے تم میں سے فرشتے, وہ زمین میں خلیفہ جانشین ہوتے. کس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ لوگوں سے کہہ رہا ہے, انسان سے. اگر ہم یہ چاہتے تو تم ہی لوگوں میں سے ہم فرشتہ بنا دیتے خلیفہ. تو فرشتوں کو خلیفہ نہیں, خلافت نہیں ملی ہوئی ہے. آپ بات سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ فرشتوں کو خلافت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, لیکن آدم کو علم دے کے ناموں کی وجہ سے خلافت ملی ہوئی ہے, اور کنٹینیوس علم دینے کی وجہ سے. تو وہ کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور بنا دیتے تم میں سے فرشتے, وہ زمین میں خلیفہ جانشین ہوتے. ایسا کرا نہیں اس نے. اب جناب سورہ الانعام 61-65, تو فرشتے کون ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین پر خلفہ بنایا, اور اس نے تم میں سے بعض کے درجات کو بعض پر بلند کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو تم کو دیا. بے شک تیرا رب جلدی تعاقب کرنے والا ہے, اور بے شک وہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. فرشتوں کو تو بنایا نہیں خلیفہ, اب کس کو بنایا؟ تم سب کو. تم سب کو خلیفہ بنایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں, ہم سب کو ایمان والوں کو اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ ہم نے تم سب کو خلیفہ بنایا, اور بعض کو بعض میں درجات دے رکھے. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ خلافت لانا چاہ رہے ہیں, خلافت نظر نہیں آ رہی. خلیفے تو بنے میں اللہ تو بنا رکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں تم سب کو خلیفہ میں بعض کو بعض پہ درجات دے رکھے ہیں تاکہ ہم تمہیں آزمائیں جو ہم نے دیا تمہیں, تاکہ وہ تمہیں آزمائیں اس میں جو تم کو دیا. جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ, خلافت دیتا ہے, اور دو چیز تم کو, جو کچھ بھی تمہارے پاس پوزیشنز ہیں, جو بھی تمہاری پرسنالٹیز ہے, وضاقت ہے, شکل صورت ہے, پیسہ ہے, مال ہے, جو کچھ ہے, ایمان کے ساتھ آپ نے کیا کیا اللہ کے لیے, اس سے آزما رہا ہے وہ. بے شک تیرا رب جلدی تعاقب کرنے والا, اور بے شک بخشنے والا, رحم کرنے والا بھی ہے. تو خلافت تو فرشتوں کے پاس نہیں ہے, کس کے پاس ہے؟ آپ سب کے پاس. ابھی دیکھتے جائیں کیا کیا ہوگا.